حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ جو نوٹ کر لیجیے، علم اور فہم میں بڑا فرق ہے۔ علم معلومات کے ذخیرے کو کہتے ہیں، فہم اس کی حقیقت تک رسائی اس کو کہتے ہیں۔ بڑا فرق ہے علم و فہم۔ علم و فہم ہم بول دیتے ہیں جوڑ کر، لیکن یہ ڈائمنشن علیحدہ ہے۔ ایک شخص بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس معلومات کا ذخیرہ بہت بڑا، عالم ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن اتلا ہے، سطحی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کے گہرائی ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ یہ جو علم تفقہ اس کو کہتے ہیں۔ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا نہیں ہوں، دینے والا اللہ ہے۔ تفقہ مانگو، اخلاص عمل مانگ، نیا گانے کوہن سے، شاہاں سے گرب نوازن ندارہ، مانگو اللہ سے۔ میں نہیں دے سکتا، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے اس کی مشیت میں طے ہو جاتا ہے، میں تقسیم کر دیتا ہوں، دے دیتا ہوں، لیکن در حقیقت عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اسی موضوع پر ایک اور حدیث ہے، یہ مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے معدنیات کے مانند ہیں، جیسے سونے اور چاندی کی معدنیات ہوتی ہیں۔ معدنیات جب زمین میں ہیں تو صاف تو نہیں ہوتی نا، ان کے ساتھ امپیورٹیز ملی ہوتی ہیں، پھر آپ ان کو صاف کرتے ہیں، صاف کر کے پھر اگر سونے کی معدنیات تھی تو اس میں سے سونا نکل آئے گا، اور چاندی ہی کی تھی تو چاندی نکلے گی۔ چاندی سے سونا تو برابر نہیں ہو سکتا۔ تو انسانوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کی استعدادات کے اندر فرق رکھا ہے، سب کی برابر استعداد نہیں ہے۔ کسی کو اگر رگڑیں گے، صاف کریں گے، مانجیں گے، وہ سونا بنے گا، کسی دوسرے کو رگڑیں گے، صاف کریں گے، وہ چاندی بن جائے گا۔ انسانوں میں سے جو لوگ جاہلیت کے دور میں اچھے تھے وہی اسلام میں بھی اچھے ہیں۔ یعنی اور سونے کی تھی، ابھی اس کے اندر جاہلیت لپٹی ہوئی تھی، اس میں جو امپیورٹیز تھی، لیکن تھی تو سونے کی، اور جو ہے وہ سونے کی تھی، لہذا جاہلیت میں بھی وہ اچھے تھے، اس دور میں بھی وہ دوسرے لوگوں کی نسبت بہتر لوگ تھے۔ تو اسی طریقے سے جب وہ اور بنج گئے، صاف ہو گئے، سونا جو ہے دمکتا ہوا نکل آیا تو کیا کہنے۔ لیکن اس میں شرط کیا، اذا فقہوا، جبکہ وہ تفقہ حاصل کر لیں۔ اس کو میں نے خاص طور پر یہ لفظ آپ کو اس لیے نوٹ کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا فہم، ایسے ہی تفقہ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک خاص علم جو ہے اس کا نام فقہ پڑ گیا، اور اس کی وجہ سے اصل تفقہ سے توجہ ہٹ گئی۔ جیسے ہمارے ہاں تصوف کی اصطلاح آ گئی، جو نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے۔ قرآن حدیث کی اصطلاح احسان، وہ پیچھے چلی گئی۔ احسان کے معنی ایک ہی رہ گئے، کسی پر بھلائی کرنا، کسی سے نیکی کرنا، کسی کی ضرورت پوری کرنا، کسی کی مشکل دور کر دینا، نہیں۔ احسان کے معنی ہے خوب سے خوب تر بننا، اپنے اسلام میں خوبی پیدا کرو، اور خوبی پیدا کرو، اور خوبی پیدا کرو، اپنے اسلام کو اور چمکاؤ اور دمکاؤ، یہ احسان ہے۔ اس اعتبار سے تفقہ جو ہے وہ دین کے فہم کو کہتے ہیں۔ یہ قانون اپنی جگہ ہے، اس کی اپنی ضرورت ہے، میں نے ابھی عرض کیا ہے، اور پچھلی اپنی تقریر میں میں نے عرض کیا تھا کہ جب اسلام ایک ریاست کے دور میں آ گیا تو قانون کی ضرورت پیش آ گئی، لہذا ساری توجہ ہو گئی فقہ اور حدیث کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر توجہ نہیں رہی۔ یہ ایک موضوع تھا جو جس پر پچھلی مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ بہرحال یہاں میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے چچیرے بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور انہی کے نسل سے بنو عباس 600 برس تک جن کی حکومت قائم رہی عالم عرب پر۔ ان 600 سالوں میں سے کوئی 300 برس تو تھے پوری شان و شوکت کے، اور کوئی 300 برس تھے ٹوٹ پھوٹ کے۔ ایک عمارت جو ہے گرتی ہے، گرنے میں وقت لیتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں مغلوں کی حکومت، ویسے تو وہ بن جاتے ہیں 1526 سے لے کے 1857 تک، تو 300 برس، لیکن اس میں 250 برس ہے جو اصل ان کی شوکت، شان، قوت، طاقت پورے ہندوستان پر ہوتی ہے۔ وہ بابر سے شروع ہو کر اور اورنگزیب پر وہ دور ختم ہو جاتا ہے۔ اورنگزیب کے بعد سے لے کر 150 برس جو ہے
اس کے بعد تو وہ رفتہ رفتہ گرنا، شکست و ریخت، اعلیٰ مختلف علاقوں میں سر اٹھا لیے، کوئی وہاں کا جو ہے راجہ بن گیا، وہاں کا بادشاہ بن گیا، کہنے کو حکومت جو ہے مغلیہ تھی اور بادشاہ سلامت جو ہے وہ لال قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک کہاوت مشہور ہو گئی تھی دلی میں، حکومت شاہ عالم از لال قلعہ تا پالم۔ پالم اصل میں ایک گاؤں کا نام تھا جہاں پر کہ پہلا ہوائی اڈہ بنا ہے دلی کا، پالم ایئرپورٹ اس کا نام ہوتا تھا، وہ دلی سے چند میل، 12 13 14 میل۔ تو شاہ عالم جو ہیں وہ ہیں تو شہنشاہ ہند، لیکن ان کی حکومت جو ہے وہ لال قلعے سے پالم تک ہے بس، باقی جو ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے نواب ہیں، راجے ہیں، ان کی قوت ہے، ان کی جو ہے سلطنتیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں حضور نے ایک دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ یہ دو الفاظ بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔